السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بریلوی عالم دین کی یہ بات سنیے اور دیکھیے کہ وہ مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اور کیا انہوں نے صحیح کہا یا غلط کہا، آپ کمنٹ میں ضرور بتانا۔ میرے حساب سے تو یہ بالکل صحیح اور بہت اچھے انداز میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور بہت ہی بہترین دلائل کے ساتھ انہوں نے بتایا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیے۔ ناظرین، مفتی طارق مسعود صاحب کے بیان کو لے کر سوشل میڈیا پر جو ہلچل مچی ہوئی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، اور اسی مسئلے کی وضاحت کے لیے میں مفتی صاحب کے سامنے آیا تھا، اور میں نے چاہا کہ اس مسئلے کی بھی وضاحت کروائی جائے کہ ہمارے یہاں یہ معاملہ کس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے اور کس طریقے سے دیکھنا چاہیے۔ دو پوائنٹ ہم نے اس کے لیے مقرر کیے گئے۔ پہلا پوائنٹ تو جو مفتی طارق مسعود صاحب نے بیان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ اس آیت کی وضاحت ہم کریں گے انشاءاللہ اس پروگرام میں کہ یہ معاملہ وحی سے پہلے تک تھا یا آج بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا بھی نہیں جانتے اور پڑھنا بھی نہیں جانتے۔ اس کی وضاحت کریں گے۔ دوسرا، جو انہوں نے آیت کے بیان کرتے ہوئے یہ بات بیان کی لنس فہم کی وضاحت کرتے ہوئے کہ اس میں گرامر کے اعتبار سے غلطی ہے، تو اس غلطی کی وضاحت بھی مفتی صاحب سے ہم لے لیتے ہیں۔ اور تیسرا آخری پہلو میرا یہ ہوگا کہ اگر کسی ایک عالم دین سے، باشعور انسان سے بیان میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے جس کو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ کی گستاخی نہیں سمجھ رہا، برا ارادہ نہیں ہے اس کا، تو اگر اس کی اصلاح کی جائے تو کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ یا وہ قابل اصلاح نہیں ہے، اس کو ذلیل کرتے رہیں، اس کے خلاف میسیجز چلاتے رہیں اور دھمکیاں دیتے رہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اچھا سر، سب سے پہلے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ اگر کسی عالم دین سے، کسی عام مسلمان سے کوئی غلطی ہو جائے جو بظاہر جو ہے نا وہ خلاف بھی جا رہی ہے، گستاخی بن رہی ہو، توہین بن رہی ہو، تو اس کا اصلاح کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ کیا اس کو بالکل ہی قابل اصلاح قرار نہ دے کر کے جناب تم بالکل دفع ہو جاؤ، اس کو گالیاں دے دیں، اس کے خلاف میسیجز چلائیں، یہ بات درست ہے یا اس کے اصلاح کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اصلاح دو طرح ہے ہمارے، ایک جو پاکستانیوں کا رویہ ہے اور ایک اصلاح ہونی کیسی چاہیے۔ دو ہی طریقے، یا ٹھیک طریقہ یا غلط طریقہ۔ ٹھیک طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی بھی انسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، چونکہ نبوت تو اب ہے نہیں، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے اور ہوگی۔ علماء سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، مفتیان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، مجتہدین سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا۔ کوئی ایک انسان ایسا نہیں کہ کبھی اس کی زبان نہ پھسلے، کبھی اس کی قلم جو ہے وہ اس لکھنے کے اندر مسامحت نہ آ جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ عام مسلمان ہو یا کوئی بھی عالم دین یا علم والا شخص ہو، اصلاح کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں سدھار لانا ہے، جو غلطی ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس لیے کہ کوئی بھی شخص کلمہ گو ہوگا وہ یقیناً ہمیں ایک حسن ظن رکھنے کا حکم، واجبی حکم ہے۔ ہم بدگمانی کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے، چاہے کسی کی زبان سے بظاہر کلمہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہو۔ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر بیان کرتے ہوئے کبھی توجہ ادھر ادھر مبذول ہو جاتی ہے، کچھ سامنے شخص ایسا آ جاتا ہے کہ ذہن ڈائیورٹ ہو گیا، کہنا کچھ چاہ رہا ہے نکل کچھ گیا۔ یہ سب چیزیں ممکن الوقوع ہیں، سامنے مشاہدہ ہوتا ہے، ہو جاتا ہے۔ اچھے طریقے سے اصلاح کرنی چاہیے، اور اگر کوئی سامنے عالم دین ہے، آپ کی اصلاح سے اچھی نیت ہونی چاہیے کہ جو گرد ان کے قدموں میں لگ گیا، ہم کوشش کر رہے ہیں وہ گرد دور کرنے کی۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے جو پاکستانیوں کا ہے، اور وہ بالکل واضح ہے، وہ کسی کی غلطی اور خاص طور پر کسی ایسے عالم کی غلطی ہو جو آپ کے فرقے کا نہیں، بس ہمیں تو طاق میں بیٹھے ہوں گے، ہمیں کوئی کمزور پوائنٹ ملے پھر ہم اچھالیں اس کو کہ اس نے توہین کر دی، گستاخی رسول کر دی، اس نے قرآن کی توہین کر دی، سامنے والے کی نیت ہو یا سامنے والے کی نیت نہ ہو۔ یہ پاکستانیوں کا رویہ ہے۔ میری گزارش ہے تمام سننے والوں سے، بڑے ہو جائیں یار، چھوڑ دیں آپ ان پرانے خیالات کو۔ کوئی بھی شخص سے غلطی ہو سکتی ہے، بلکہ وہ شریف انسان ہے طارق مسعود صاحب، میں یقین کریں کہ جیسے ہی یہ معاملہ ہوا اور یہاں پر ایک ہائپ کریٹ کی گئی، فوراً انہوں نے کلپ بنایا اور معذرت کی کہ اگر میرے بیان سے کوئی غلط سمجھ گیا، نہ میری یہ نیت تھی، نہ قصد تھا، رجوع کیا، توبہ کی انہوں نے۔ بڑے ظرف کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ شرارتیں چلتی چلی جائیں، کیونکہ یہ شرارت کا جو مقصد ہے وہ کسی کی اصلاح نہیں، مقصد دلیل کرنا، حصہ ملانا، یہ ہے وجہ۔ اچھا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ علماء سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، قلم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، تو ماضی میں اس کی کوئی مثالیں آپ کے پاس موجود ہیں؟ اور قرآن پاک ہمیں اس کے بارے میں کیا ہدایت دیتا ہے؟ قرآن پاک سے ہم نے کاش رہنمائی لی ہوتی۔ سب بدقسمتی ہماری صرف یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے رہنمائی لینا چھوڑ دی ہوئی ہے۔ قرآن پاک نے بھی اس کی بہت پیاری مثال دی ہے کہ ایک کلمہ گو اگر اس کی زبان پھسل جائے، اس کی نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بے ادبی کی نہ ہو، لیکن الفاظ کسی اور مقصد سے، کسی اور وجہ سے، کسی اور ارادے سے الفاظ اچھا چناؤ نہ بھی کر سکے، کفر کا حکم اس پر نہیں جاتا، اصلاح کی جائے گی، توبہ طائب وہ ہو جاتا ہے، بہت اچھی بات۔ سب سے بہترین اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، سورہ یوسف اگر آپ نکالیں گے اور شروع ہی کے اندر اگر آپ مطالعہ کریں گے، جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ آپ کے جو بھائی ہیں ان کو ایک حسد ہو گیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ اچھا، اس حسد کے بعد آپ غور کیجئے گا، والد صاحب کی توجہ چونکہ زیادہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی جانب میں، اب ان لوگوں نے جو دیگر بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، اس حسد کے اندر آ کر کچھ الفاظ ادا کر دیے، لیکن غور طلب بات یہ ہے جن کے بارے میں الفاظ ادا کر رہے ہیں وہ نبی ہیں، وہ رب کے نبی ہیں، اور الفاظ دیکھیے گا آپ کیا ادا ہو رہے ہیں۔
اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب کو حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے جو بھائی ہیں ان سے زیادہ محبت ہے، لگاؤ ہمیں لگ رہا ہے ہم سے بہت کم ہے. یہ ایک مادہ ان کے دلوں میں پیدا ہو گیا. آگے الفاظ سنیے گا، ان ابانا لفی ضلال مبین. ضلال مبین کا اطلاق کیا ان بیٹوں نے اپنے والد کے لیے. والد تھے رب کے رسول، رب کے نبی ہیں والد. سر اب تھوڑا سا غور کیجئے گا یہاں پر، اللہ تعالیٰ نے تو ان بھائیوں کو کافر قرار نہیں دیا. اگر آج کسی کے منہ سے غلطی سے ضلال مبین کا لفظ نکل جائے، ایمانداری سے آپ بتائیں ہمارا ری ایکشن کیا ہوگا؟ حالانکہ ہم اطلاق کر نہیں سکتے. اس لیے یہاں غور کیجئے گا، جب ان بچوں کے منہ سے یعنی ان بھائیوں کے منہ سے ضلال مبین کا لفظ نکلا، پیچھے فوراً اللہ نے اطلاق بتا دیا ان ابانا. وہ یہاں ابا ہونے کی حیثیت سے گفتگو کر رہے تھے، نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے گفتگو نہیں تھی. قرائن پیدا ہو گئے کہ یہاں ان کی نیت وہ تھی ہی نہیں. یہاں پر ایک گھریلو اور دنیاوی معاملے کو وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ یار محبت کی کمی ہمیں لگ رہی ہے، وہاں زیادتی لگ رہی ہے. کچھ قرائن ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی کفر کا حکم انہیں نہیں دیا. انہوں نے بعد میں جا کے توبہ طائب بھی ہوئے تو یوسف علیہ السلام فیملی پوری ایک ہو گئی. تو سر اس سے بڑی رہنمائی آپ کو کبھی مل سکتی ہے جو قرآن پاک نے دے دی؟ کلمہ کو ایمان لانے والا زبان پھسل جاتی ہے، تعبیر میں غلطیاں لگ جاتی ہیں، یہ قرآن نے ہدایت دی. سر ماضی میں آپ چلے جائیں گے، بہت بڑے بڑے علماء ہیں جن سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں تحریر کرتے ہوئے، تقریر کرتے ہوئے. میں کہہ رہا ہوں دور کی مثال ہی نہ آپ لیں، ہمارے یہاں سب سے زیادہ پاکستان میں پڑھے جانے والا کون سا فتاوی ہے؟ فتاوی رضویہ، احمد رضا خان صاحب. سر ان سے متعلق جو علماء ان کی بہت سی تحریرات کے اوپر گرفت کرتے ہیں، ان میں سے بھی ایک تحریر یہی ہے کہ ایک جگہ پر جواب دیتے ہوئے ظاہر انسان ہے، غصہ آ گیا، ایک سامنے والا شخص ہے وہ دلائل غلط بنا رہا، ان کو لگا یہ دلیلیں نہیں ہے، یہ قرآن کی تحریف ہے. اب یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں ان کو کہ بھائی قرآن میں تحریف نہیں کی جاتی، لیکن جو انداز آ گیا قلم لکھتے ہوئے سر وہ نامناسب آ گیا، وہ قرآن پاک کی شایان نشانی بنتا. وہ الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ جلد نمبر 14 لیں فتاوی رضویہ کی، صفحہ نمبر 236 لیں، اس کے اندر آپ پڑھ لیجئے گا پیچھے سے جو بھی بحث چل رہی ہے. اور وہ یہ ہے کہ اور ان کی عام جماعتوں نے لکھا اور مذہب اہل سنت اور اجماع صحابہ بتایا، وہ انہی کے کلام سے رد کر دیا جائے. اور کیا یحرفون الکلم عن مواضعہ کے سر پر سینگ ہوتے ہیں. یعنی قرآن ان کو لگ رہا کہ بھئی یہ یہاں پر تحریف کا معاملہ ہو گیا قرآن کی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی ہے کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ یہود کی یہ صفت ہے کہ وہ قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے اس سے مقصود بدل دینا، مرادیں بدل دینا، تحریفیں کر دینا. سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ قرآن میں تحریف نہیں کی جاتی، لیکن انداز اچھا نہیں ہوا. یحرفون الکلم عن مواضعہ، اس قرآن کی آیت کو ذکر کر کے یا اس کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں، نامناسب لے جائے. قرآن پاک سے متعلق ایسا انداز نہیں رکھنا چاہیے. لیکن اس کے باوجود بھی جو انصاف پسند ہے، میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا اصلاح کے دو طریقے ہیں. ایک یہ انسان کو انسان سمجھے، نبی نہ سمجھے. غلطی ہوگی، ہو جاتی ہے، زبان سے بھی، تحریر میں بھی انسان ہے، جذبات میں آ کے کچھ دماغ کہیں اور ہے، ذہن خطا کر جاتا ہے. ایک طریقہ کار یہ ہے کہ خطا کو خطا سمجھیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، غلطی ہو گئی لیکن ان کے جو اچھے کام ہیں ان کی تعریف کی جائے. یا دوسرا انداز پاکستانیوں والا وہی ہے کہ ایسی عبارتوں اور ایسی غلطیوں کو اچھال اچھال کے لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے اور باقاعدہ سے ٹائٹل بنا دیے جائیں کہ یہ گستاخ تک تمیز نہیں تھی قرآن پاک کے حوالے سے گفتگو کرنے کی. انسان کیا کر سکتا ہے؟ سر میرا جو خیال ہے انسان کو پہلے طریقہ کار پہ رہنا چاہیے. ہر انسان سے غلطی ہو، مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، ہوئی بھی ہوگی ماضی میں، کبھی زمان کا پھسل جانا، کبھی کچھ اور ہو جانا، کبھی سمجھانا کچھ مقصود ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو وسیع کرے. اور توہین مذہب، توہین قرآن، توہین رسالت، یہ جو ٹائٹل ایکسٹریم لیول کے، اس کے اندر آپ کو قصد بھی ثابت کرنا پڑتا ہے. یہاں قصد نہیں، کوئی کلمہ گو کا قصد نہیں ہوتا. آپ کیسے دل کے حالات کسی پر فتویٰ لگا رہے ہیں کہ اس نے دل سے نیت کر کے ایسی بات کی ہے؟ خدا کا خوف کرنا چاہیے، مرنے کے بعد جواب بھی دینا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا اصلاح کرے ہماری. اللہ تعالیٰ. اچھا سر، یہ واقعات ہوتے ہیں توہین قرآن کے حوالے سے، توہین رسالت کے حوالے سے، تو اس میں فوراً جو ہے نا یہ ٹائٹل آ جاتا ہے، بھائی گستاخی کر دی، اس کو پھانسی لگا دو، اس کو گرفتار کر لو، اس کے ساتھ ایسا کر دو. یہ فوراً کر دینا، یہ فوراً حرکتیں مچانا، یہ بدتمیزی پر اتر آنا، یہ